السلام علیکم ناظرین، ٹی پی چینل میں آپ سب کا خیر مقدم ہے۔ سنگاریڈی ٹاؤن کے ٹی این جی اوز بھون فنکشن ہال میں محبوبیہ للبنات سوسائٹی کے زیر اہتمام ایک عظیم الشان جلسہ شہادت عظمیٰ کانفرنس برائے خواتین 14 جولائی 2024 اتوار کو بعد نماز ظہر تاثر منعقد کی گئی۔ زیر سرپرستی حضرت العلامہ مولانا حافظ ڈاکٹر مفتی محمد مستان علی نظامی قادری صاحب قبلہ، بانی و ناظم جامعۃ المومنات حیدرآباد، زیر صدارت مولانا حافظ و قاری خواجہ شیخ شاہ محمد قطب الرحمن چشتی القادری حقانی افتخاری صاحب قبلہ، زیر نگرانی محترمہ حافظہ معراج فاطمہ صاحبہ، بانی و پرنسپل مدرسہ محبوبیہ للبنات شانتی نگر سنگاریڈی، زیر نظامات قاریہ نازنین انجم صاحبہ۔ اس جلسے کے مہمان مقرر محترمہ الحاجہ پروفیسر ڈاکٹر حافظہ قمر النساء، سابقہ پروفیسر شعبہ عثمانیہ یونیورسٹی حال مقیم امریکہ، اور مہمان خصوصی محترمہ مفتیہ حافظہ رضوانہ زرین بیگم صاحبہ، پرنسپل و شیخ الحدیث جامعۃ المومنات، وہ محترمہ حافظہ معراج فاطمہ صاحبہ نے خصوصی خطاب کیے۔ اس موقع پر بچوں نے نعت شریف سنانے کی سعادت حاصل کی۔ جزاک اللہ خیر۔ سب سے پہلی بات آگے سے یہ بیان کی گئی ہے کہ شہید کے خون کا پہلا قطرہ زمین پر گرنے سے پہلے اسے دیدار الہی نصیب ہوتا ہے۔ پھر سے ریپیٹ کرتی ہوں، شہید کے خون کا پہلا قطرہ زمین پر گرنے سے پہلے اسے اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار نصیب ہوتا ہے۔ اور دوسری بات، شہید کے جسم پر چاہے کتنے ہی زخم کیوں نہ ہو، اسے اس تکلیف کا احساس نہیں ہوتا۔ جب یہ بات بتائی گئی تو ایک شخص نے حضرت علامہ سویدی رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا، مطلب یہ بات تو سمجھ نہیں آئی کہ کسی کے جسم کو کاٹا جائے اور اسے کٹنے کی تکلیف نہ ہو، مجھے یہ بات سمجھ نہیں آئی۔ تو حضرت نے اسے اتنے پیارے انداز میں یہ بات سمجھائی کہ حضرت نے سب سے پہلے سورہ یوسف کی آیت تلاوت، جس میں یہ بتایا گیا کہ یوسف علیہ السلام کے دیدار میں مصر کی خواتین اس قدر مغرور تھی کہ انہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے اور انہیں خبر تک نہ ہوئی۔ اس مثال کے ذریعے علامہ جلال الدین سویدی رحمۃ اللہ علیہ نے اس شخص کو سمجھایا کہ یوسف علیہ السلام کے دیدار میں وہ مزہ ہے، یوسف علیہ السلام کے دیدار میں وہ مزہ ہے کہ لوگ اپنی انگلی کاٹ لیں، اپنے ہاتھ کاٹ لیں اور انہیں خبر نہ ہو۔ تو یوسف کے خدا کے دیدار میں کیا مزہ ہوگا، یوسف کے خدا کے دیدار میں کیا مزہ ہوگا، وہ مزہ ایک شہید کو ملتا۔ ایک شہید اللہ تبارک و تعالیٰ کے دیدار کے مزے میں، اس لذت میں اس طرح محروم ہوتا ہے کہ اسے اپنی گردن بھی کٹنے کا ہوش نہیں ہوتا، اسے اپنے جسم میں پڑنے والے زخموں کی بھی تکلیف نہیں ہوتی۔ امید ہے اس واقعے سے، اس بات سے میرے نکات کلیئر ہو گئے ہوں گے۔ اور احادیث شریف میں ایک واقعہ یہ بھی بیان کیا جاتا ہے کہ جب شہید کو جنت میں داخل کر دیا جائے گا تو شہید باری تعالیٰ سے عرض کریں گے، میرے مولا ہم نے تیری جنت کا نظارہ کر لیا، یہاں کے میوے کھا لیے، یہاں کا پانی شربت وغیرہ سب کچھ پی لیا، مگر مولا تیری جنت کی لذت نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ شہید سے پوچھیں گے، اے میری گھر میں قربان ہونے والے، بتا میری جنت کی کیا چیز کی کمی ہے؟ شہید جواب دیں گے کہ مولا وہ لذت جو میدان جہاد میں دشمن کی تلوار سے کٹتے وقت تیرے دیدار میں نصیب ہوئی تھی، وہ لذت یہاں جنت میں ہمیں نہیں ملی۔ مولا ہمیں دنیا میں دوبارہ بھیج تاکہ پھر ہمیں میدان جہاد نصیب، پھر وہی دشمن کے گھوڑے ہو، پھر وہی دشمن کی تلوار ہو، اور پھر میرا اثر تیری راہ میں قلم ہو، میں تیری راہ میں قتل کیا جاؤں، پھر قتل کیا جاؤں اور پھر قتل کیا جاؤں۔
बात से शोहदा की अजमत हमारे दिलों में इंशाल्लाह क्लियर हो चुकी होगी। अब आगे बढ़ते हैं शहादत की तरफ। सबसे पहले यूं तो जब से दुनिया बनी है हक और बातिल के लिए कई जंगें लड़ी गई, कई जंगें लड़ी गई और इन जंगों में इंसानों को कई जख्म दिए और वक्त के साथ साथ वो जख्म बढ़ते भी चले गए। लेकिन न जाने मौत गए करबला में ऐसी क्या बात है कि आज 1400 साल गुजरने के बाद भी ना उसका जहर असर हमारे दिलों से कम होता है और ना ही उसका असर हमारे दिमागों से कम होता है।